فری لٹل فیملی لائبریری پشاور کی جانب سے پرشین آن لائن کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے اسباق میں فارسی کے گرامر، اس کے قواعد اور اس کے زمانے یعنی کہ فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل سیکھے۔ اب ان تمام جو ہم نے سیکھا ہے اس کو بروکار لاتے ہوئے ہم آسان اسباق پڑھ رہے ہیں، اور ان اسباق میں جو ہمارے مشکل الفاظ ہیں وہ بھی سیکھیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی سیکھیں گے کہ یہ جملہ کون سے فعل میں ہے۔ تو ہمارا پہلا سبق بہت آسان ہے، جس طرح آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ روزہائے ہفتے کے بارے میں ہے، یعنی کہ ہفتے کے دنوں کے بارے میں ہے۔ ہفتے کے دن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں ہم صرف دنوں کے نام پڑھ چکے ہیں۔ آج یہاں اس سبق میں ہم اس کے دنوں کے ناموں کو استعمال کریں گے اور سوال و جواب کی شکل میں چند جملے سیکھیں گے۔ اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ شاید آپ کو آتے بھی ہیں، لیکن بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو پہلے نوٹ کر لیں، جب پھر ہم سبق پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ پہلا جو ہم نے لکھا ہے دبیرستان۔ دبیرستان اسکول کو بولتے ہیں، اور فارسی میں اسکول کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کہ پرائمری اسکول کے لیے کودکستان بولتے ہیں، یہ جو کنڈر گارٹن یا کے جی والا اسکول ہے، اور پھر دبیرستان ہے۔ اسی طرح کالج کے لیے دانشکدہ بولتے ہیں، اور یونیورسٹی کے لیے دانشگاہ بولتے ہیں۔ اسی طرح دری زبان میں پرائمری اور سیکنڈری اور ہائی اسکول کے لیے کچھ اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ پرائمری کے لیے وہ دری میں ابتدائیہ، مڈل کے لیے متوسطہ، اور ہائی اسکول کے لیے لیسا استعمال کرتے ہیں۔ ہائر سیکنڈری کے لیے لیسہ عالی بولتے ہیں۔ تو دبیرستان اسکول کو بولتے ہیں۔ کودکان بچے پلورل ہے، اور کودک اس کا سنگولر ہے۔ اسی طرح ادارات دولتی، سرکاری دفاتر، ادارہ دفتر، اور یعنی کہ آفس، اور دولت ملک کو بولتے ہیں۔ ملک کے آفس یعنی کہ حکومت کے آفسز یا سرکاری آفسز۔ تو ادارات دولتی، سرکاری دفاتر۔ اسی طرح افغانستان کی جو سرکاری خفیہ ایجنسی ہے، آپ سب کو اس کا نام آتا ہے، اس کو خاد بولتے ہیں۔ خاد اصل میں مخفف ہے، اور خ، الف اور دال۔ خدمات اطلاعات دولتی، اسٹیٹ انٹیلیجنس ایجنسی۔ تو دولت سے مراد یہاں اسٹیٹ ہوا، اور اطلاعات انٹیلیجنس یا اطلاعات کے وہی معنی بھی ہیں جو اردو میں ہیں اطلاع کے، لیکن انٹیلیجنس، اور خ جو ہے وہ خدمات کے لیے ہے۔ خ، الف اور دال سے خاد بنتا ہے۔ پھر اگلے الفاظ جو ہیں وہ ہے دی روز۔ روز دن کو بولتے ہیں۔ دی روز گزرا ہوا کل۔ پری روز پرسوں، یعنی کہ گزرا ہوا پرسوں کے لیے ہم پری روز کا لفظ استعمال کریں گے، اور ابھی اس سبق میں اس کی پریکٹس بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ فردا آنے والا کل، یا فردا بعض دفعہ خاص کر شاعری میں مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنے والے زمانے کے لیے یا آنے والے وقت کے لیے بھی فردا استعمال ہوتا ہے۔ پس فردا بہت آسان ہے، کل کے بعد یعنی کہ پرسوں، آنے والے پرسوں کو پس فردا کہتے ہیں۔ ہم جو روزہائے ہفتے یعنی کہ ہفتے کے دن سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہیں جو اتنے مشکل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ یہ جملہ کون سے ٹینس میں ہے، اور اپنے ہمارے یوٹیوب کا جو لیکچر ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے۔ اگر مستقبل کا کوئی سینٹنس ہے تو ڈسکرپشن میں آپ فعل مستقبل کا لنک آپ کو ملے گا۔ اگر ماضی کا ہے تو جو ٹینسز استعمال ہوں گے ان کے لنکس ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔